الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 8واں روزہ ہے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میرے وہ امتی جو اپنی ذات کو اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہوئے اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے سوال کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کا جائزہ لیا ہو یا غزہ کے مسلمانوں کا جائزہ لیا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک عافیت والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی اللہ پاک عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم تو ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ قرآن کریم کے حقوق پر باتیں چل رہی تھی، اللہ کے قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا، تلاوت بھی صحیح کرنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اسلام کی شان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا ہے۔ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست بات بیان فرمائی۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عملی زندگی پیدا کر دیتا ہے، عملی زندگی بناتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے عزتوں کے پہاڑوں پر اٹھا دیتے ہیں، اللہ پاک اسے ایسی عزت نصیب فرماتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے سینے میں اپنا قرآن رکھا ہوتا ہے، اپنا علم رکھا ہوتا ہے۔ تو جس دل میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے قرآن کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرماتے بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے عزت نصیب فرمائی، بلندی نصیب فرمائی، شان نصیب فرمائی۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت سی قوموں کو اللہ پاک نے اس کتاب کے ذریعے ذلیل فرما دیا۔ کیا مطلب ہے ذلیل کرنے کا؟ قرآن کریم سے آدمی کیسے ذلیل ہو جاوے؟ قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ نہیں، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں، قرآن کریم سیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں، اور قرآن کریم کے مطابق زندگی عملی نہیں، اور سیکھ لیا ہے تو صرف دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کمانے کے لیے سیکھا ہے، تو پھر وہ آدمی قرآن کریم کے ذریعے ذلیل بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک زبردست مضمون بیان فرمایا ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ اللہ کے قرآن سے دور ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کے اتنے فضائل ہمارے سامنے ہونے کے باوجود کوئی آدمی قرآن کریم پر دلچسپی رکھنے کو تیار نہیں، قرآن کریم کے مضامین کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن کریم کے نام میں نے آپ کو گنوائے تھے، اس میں سے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی رکھا ہے۔ فرمایا وہ لوگ من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن کریم سے منہ موڑ دیتے ہیں، میرے قرآن کریم سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، میرے قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ ان کی نہیں ہوتی ہے، نہ سیکھنے کا کوئی اہتمام ہے، نہ سمجھنے کا کوئی اہتمام ہے، نہ تلاوت کی رمضان المبارک کے مہینے میں توفیق ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے دور ہونے کے نتیجے میں اللہ پاک زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے غفلت برتنے والے، قرآن کریم سے منہ موڑنے والوں کو کل قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکیں گے، تو اللہ سے سوال کریں گے، قول رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتها فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اندھے کھڑے ہونے والے لوگ جن کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، وہ اللہ سے سوال کریں گے، الہ العالمین ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ابھی ہمیں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔
اندھے ہمیں کیوں کھڑا کیا گیا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندو دنیا میں تم نے میرے قرآن سے بڑی غفلت برتی تھی، تم نے میرے قرآن کریم کی آیتوں کو بھلا دیا تھا، میرے قرآن کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں تھی، جیسے تم نے دنیا میں میرے قرآن کو بھلایا ہے آج میں نے تم کو بھی بھلا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت میں ایک گھڑی ایسی خطرناک گھڑی ہوگی، ایک وقت ایسا خطرناک وقت ہوگا کہ اس وقت پورا دماغ پورا ناک کے ذریعے بہہ کر نکل رہا ہوگا، پورا دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل گیا ہوگا، یہ اوپر کا ہونٹ پیچھے کی کمر کی طرف پیٹھ کی طرف لٹکتا ہوگا، یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھے کی طرف لٹکتا ہوگا۔ ایسی ڈراؤنی شکل، ایسا ڈراؤنا منظر، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے میدان میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے منہ سے ایک قسم کی خوشبو ہے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ بڑے عیش و آرام میں ہوں گے۔ اس وقت لوگ سوال کریں گے الہ العالمین یہ قیامت کا منظر بڑا ڈراؤنا منظر، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ارے دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل رہا ہے، نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھے تک لٹک رہا ہے، اور اوپر کا ہونٹ پیچھے کی پیٹھ کی طرف لٹک رہا ہے۔ الہ العالمین ان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ حالانکہ ایسا ڈراؤنا منظر، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، لوگ نفسا نفسی میں مبتلا ہے، ایسے موقع پر ان کو امان کیسے مل گیا؟ ان کو سکون کیسے مل گیا؟ ان کو عرش کا سایہ کیسے مل گیا؟ اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندو یاد کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی توجہ قرآن کریم کی طرف رکھی ہوئی تھی، ہمیشہ ان کے دل میں قرآن کریم کی محبت تھی، قرآن کریم سمجھنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اور تمہیں دنیا کے اندر اخبار پڑھنے کی فرصت ملی ہے، دنیا کی جھوٹی خبریں سننے کی فرصت ملی ہے، دنیا کی جھوٹی باتیں سننے کی فرصت ملی ہے، اور غلط سلط محفلوں میں بیٹھنے کی تمہیں توفیق ہوئی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں ایسے موقع پر جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، بڑے زبردست بادشاہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ فوج کو لے کر مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ فوج ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھی، وہ فوج بھی ساری کی ساری کھڑی ہو گئی اور پسینے میں شرابور، چونکہ دھوپ اتنی زبردست تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، تمام کی تمام فوج پریشان ہو گئی۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ گرمی اتنی زبردست، شدت کی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، سایہ دار کوئی جگہ نہیں ہے، اور آپ نے خود بھی یہاں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے پوری قوم یہاں کھڑی رہی ہے، خیریت تو ہے، آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ اور فرمانے لگے، فرمایا کہ میں نیچے وادی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیچے وادی میں دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چرانے آیا کرتا تھا، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے لڑک پن میں مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر پر آ جاتے تھے، اور میرے ابا خطاب مجھے اتنا مارتے تھے اور اتنا ڈانٹتے تھے اور کوستے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو کیا کامیاب ہوگا، تو کیسے کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے، تو اونٹ چرانا بھی نہیں جانتا ہے۔ اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب عمر کو جانور چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے نے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ عزت اللہ نے عمر کو دی ہے، وہ قرآن کی بدولت دی ہے۔
یہ عزت اللہ نے عمر دی ہے، یہ قرآن کی بدولت دی ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، یہ کتاب یوں اٹھاتی ہے، ہم بھی اگر اس کو پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ضرور عزت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اپنے گھروں میں بھی خاص طور پر قرآن کریم پڑھنے کو کہو، سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن مکمل ہو، لیکن کم سے کم ایک قرآن کریم کا مکمل تو کر ہی لینا چاہیے، ایک قرآن کریم مکمل رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پڑھ ہی لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، تہجد کا وقت تھا، تہجد کے وقت میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک طرف دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سچے عاشق رسول ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور نوافل میں آہستہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، دھیمی دھیمی آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تہجد میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے، آہستہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، زور سے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب دونوں حضرات قرآن کریم پڑھ چکے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، یعنی رب العالمین کو بھی جانتا ہے، اور مجھے بھلا اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اللہ رب العالمین تو ہر دل کی بات کو جان لیتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر بتاؤ تو صحیح، تم کیوں قرآن کریم آواز سے پڑھ رہے تھے؟ تمہاری آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو دور کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات کہی ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اس جگہ شیطان ٹھہر نہیں سکتے ہیں، شیطان کا بسیرا اس جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور شیطان ان جگہوں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس قرآن کو محبت سے پڑھے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف ضرور اترے گی، اور برکت اس کے سینے میں اترے گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت سے اس کا سینہ ضرور روشن ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن کریم انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم نے لفظ قرآن کئی مرتبہ سنا ہے، لفظ قرآن کا معنی کیا، قرآن کا مطلب کیا، تو لفظ قرآن کا مطلب ہی ملنے اور ملانے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن کریم سے اپنا رشتہ وابستہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی ذات سے وابستہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے متعلق۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا خوشخبریاں سنائی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس وقت قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کرے گا، اس وقت قرآن کریم شفاعت کرے گا جس کی شفا ضرور قبول کی جائے گی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا، اور جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں ضرور پہنچائیں گے۔ وہ قرآن کریم خود ہاتھ پکڑ کر اس انسان کو جنت میں لے جائے گا، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔
قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں ادا نہیں کیا ہے؟ تمہارے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، کیوں مجھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے؟ کیوں مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ کیوں مجھے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے نکلی ہوئی چیز ہے، یعنی قرآن کریم اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل یہ چاہتا کہ میں اللہ رب العالمین سے باتیں کروں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل یہ چاہتا کہ میں اللہ رب العالمین سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا، اور جب میرا دل یہ چاہتا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیت کرو، ارادہ کرو، اتنا قرآن تو ہم ضرور سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں گے کہ ہماری نماز صحیح ہو سکے اور ہم بالکل بھروسے کے ساتھ صحیح نماز ادا کر سکے، اور ہمیں اپنی نماز پر یہ یقین ہو جائے کہ نہیں، میری یہ نماز مجھے جنت تک ضرور لے جائے گی، میری یہ نماز میرے لیے سفارشی بنے گی، میری یہ نماز میرے لیے گناہوں کے معافی کا سبب بنے گی۔ اس لیے کہ نماز درست ہوتی ہے تو زندگی درست ہوتی ہے، اور نماز بگڑ جاتی ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی بہت زیادہ ترغیب فرمائی، اور قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، اور حکم فرمایا کہ قرآن کریم سیکھا کرو۔ کیا فضیلت ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات کہہ دی، سب سے اچھا دنیا کا انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھنے میں اور قرآن کریم سکھانے میں اپنا وقت خرچ کرے۔ فرمایا کہ قرآن کریم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ہمارے نبی نے قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا کہ قرآن کریم سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا، یعنی اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی، کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں، ایک بہت ہی خوبصورت شکل میں، حسین شکل میں اس کے پاس آ کر اس کو پوچھے گا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا، یعنی قرآن کریم کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، مجھے سیکھنے کے لیے تو اپنا وقت فارغ کرتا تھا، مجھے سمجھنے کے لیے تو اپنا وقت فارغ کرتا تھا، تو ہمیشہ میری محبت میں رہتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، اور میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، میری وجہ سے دین میں پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا، ہر وقت تیری محبت میرے ساتھ تھی۔ اس پر وہ شخص کہے گا کہ شاید تو قرآن ہے، اس لیے کہ وہ آدمی بھی دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، تو فرمایا کہ شاید تو قرآن ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گا اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے بادشاہی یعنی شہنشاہی اس کے دائیں کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ شہنشاہی اس کے دائیں کر دی جائے گی اور جنت اس کے بائیں کر دی جائے گی، اور بادشاہی تاج اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے گا، بادشاہی تاج اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے گا جس نے دنیا میں قرآن کریم سے محبت کی ہے، تلاوت کی ہے، اور اس کے مسلمان والدین کو، اس کے مسلمان ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کی قیمت دنیا سے کئی گنا زیادہ، یعنی پوری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں، ماں باپ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیسے مل گیا، تو جواب ملے گا کہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں تھے۔ ماں باپ کہیں گے ہم نے تو ایسے کوئی اعمال نہیں کیے ہیں، ہمیں اتنا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو فرمایا کہ جواب ملے گا
تمہارے بیٹے کی بدولت جو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا تو مر کر ہم چلے جائیں گے، لیکن اولاد کو قرآن سکھایا ہوگا تو اولاد قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، اور تلاوت کرے گی چاہے وہ ہمیں ثواب پہنچانے کی نیت کرے نہ کرے، ان کا پڑھنا آٹومیٹک ہمیں ثواب پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط فرما دے، اور سننا اور سنانے میں اللہ پاک اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے جمع ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بس اللہ پاک کی نعمتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی ایک مختصر سی چھوٹی سی دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے بڑے زبردست وعدے بیان فرمائے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کسی سے بات کرنے سے پہلے کی قید حدیث شریف میں لگائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، بس چھوٹی سی دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں گے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس رات میں انتقال ہو گیا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ جہنم سے آزاد، اور اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ آج بہت سے لوگ جنات، جادو اور نہ جانے اثرات کے بڑے شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کسی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جنات کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے، یا کسی باپو نے اس کو کہا ہے کہ آپ پر اثرات ہیں، صرف اس دعا کو اب 40 دن پڑھ کر اہتمام کرو۔ 40 دن پڑھ کر اس دعا کو اپنے جسم پر اس دعا کے اثرات دیکھو۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے جنات، جادو اور تمام کے تمام آگ سے ہونے والے حملوں سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ جادو کے لیے بھی، جنات کے حملے کے لیے بھی پاورفل اور مؤثر یعنی اثر کرنے والی دعا ہے۔ اللہم اجرنی من النار میں نے 40 دن بہت زیادہ کیا ہے، انشاءاللہ فائدہ تو 11 دن میں ہی محسوس ہونے لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اسے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو سنت سمجھ کر ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ان دعاؤں کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسنون دعاؤں میں بڑی غفلت برتتے ہیں، حالانکہ مسنون دعاؤں میں بڑے اثرات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ کے فرشتے حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع موقع کی دعائیں سکھلائی ہیں، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اندر آ جاؤ مسجد کی شرعی حد کے اندر تو اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کی نیت کریں گے تو مسجد میں اگر دنیا کی باتیں کر لی ہیں تو پھر دنیا کی باتیں ہم نے کی ہیں تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس وبال سے ہم بری ہو جائیں گے۔ تو یہ موقع بموقع جو ہمارے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی تمام دعاؤں کی پہلے عادت ڈالنی پڑے گی۔ جب عادت ڈالیں گے انشاءاللہ، جیسے ہم نے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے کی عادت ڈالی، تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا، پھر عادت بن جانے کے بعد وہ دعا آٹومیٹک، جیسے ہی ہم مسجد کی حد کے باہر ہمارا قدم جائے گا آٹومیٹک وہ دعا ہماری زبان پر جاری ہو جائے گی۔ آئیں گے یاد نہیں رہتا ہے، چونکہ ہم دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، دماغ میں دھیان میں نہیں رہتا، لیکن تھوڑے دن عادت ڈالیں گے تو پھر ہوگا کیا، جیسے ہی ہم مسجد کی حد میں قدم رکھیں گے وہ ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک وہ دعا زبان پر جاری ہو جائے گی۔ تو مسنون دعاؤں کا رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرو، اور یہ دعا آج سے پڑھنا شروع کریں گے، بھولیں گے نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔
دو فائدے اللہ پاک شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، یہ مرنے کے بعد کے دو فائدے، اور جہنم سے اللہ پاک آزادی نصیب فرما دے گا۔ اور دنیا کے فائدے، اللہ پاک آگ سے ہونے والے تمام حملے، اس میں جنات کا حملہ بھی آ گیا، جادو کا حملہ بھی آ گیا، اور بھی جتنے بھی آگ سے پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما لیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر